السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 72 ہے اور یہ لاسٹ چیپٹر چل رہا ہے وچ از چیپٹر نمبر 21، اور اس کے بعد مالا ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے کل اس کا 70 ایپیسوڈ ڈالی تھی میں نے، تو اس میں اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے سن لیں، کیونکہ ایپیسوڈ لمبی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے آپ لوگ ادھر جا کے سن لیں، اور میں کوئی بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور لائک کر دیجیے گا ویڈیو کو، اینڈ کومنٹس بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسپتال کے اس زین سے سن روم میں آتی سورج کی روشنی دم توڑ چکی تھی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ شیشے کی دیوار مریضوں کے ہال اور سن روم میں بیٹھے لوگوں کے درمیان حائل تھی۔ اس میں زارینہ فرید کو اپنا عکس اپنے باپ کے عکس میں خلط ملط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کین کے کاؤچ پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے لانگ بوٹ والا پیر مسلسل جھلا رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار عبد المالک فرید بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز موبائل استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے کان کے قریب کھڑا عمار کچھ کہہ رہا تھا، جس کے جواب میں وہ ناخوشی سے غالباً اس کو ڈپٹ رہے تھے۔ ہال کی بتیاں مدھم تھیں، اس لیے زارا کا عکس شیشے کی دیوار پہ زیادہ گہرا تھا۔ لیدر کوٹ کی جیب میں تھرتھراہٹ ہونے لگی تو زارا کا پیر رک گیا۔ ہاتھ ڈال کے موبائل باہر نکالا۔ بلاکڈ نمبر کالنگ کو دیکھ کے چہرے پہ استزادہ مسکراہٹ ابھری۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر رہے ہو؟ اس کے انداز میں عجیب سا نڈر پن تھا، بغاوت ہو جیسے۔ جواب میں آریان دھیرے سے ہنس دیا۔ کس چیز کا شکریہ؟ اگر اس روز میں تمہیں کال کر کے نہ بتاتی کہ میں نے ماہر کو تمہاری اور اپنی ملاقات کی جگہ کے بارے میں بتا دیا ہے اور وہ یقیناً پولیس لے کر آئے گا، تو تم کیسے اپنا اصل لیپ ٹاپ اور فون چھپا کر پولیس کے لیے تیار ہوتے؟ میں پولیس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، البتہ تم نے جو کیا وہ خود کو بچانے کے لیے کیا۔ خیر، پھر بھی تھینک یو مادام۔ وہ جیسے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں تمہاری ساری بدتمیزی اور بلیک میلنگ بھلا کر تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آلیان نے جواب میں ہلکا سا کہکا لگایا۔ زہرا ڈیئر، ماہر نے بچہ بازیاب کروا لیا اس لڑکی کے لیے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، بھول جاؤ اس کو۔ نہیں بھولوں گی، اب یہ میری ضد ہے، مجھے مالا کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے۔ مجھے سب سے دور رکھو، میں ماہر سے مزید کوئی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ڈر گئے ہو تم مجھ سے؟ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرا نہیں ہوں، امید رکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں وہ بہتر کلائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ جواب میں زارا زور سے ہنسی، ہنسنے سے چہرے پہ کہیں کوئی بھی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ ماہر کبھی تمہارا کلائنٹ نہیں بنے گا، وہ ایسے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ تجسس انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے زارا ڈیئر؟ زارا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ یعنی تم میری مدد نہیں کرو گے؟ جو شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ میں نہیں ہوں، زارا بے اختیار چونکی۔ اور کون ہے؟ ماہر اور مالا کے ایک ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے؟ زارینہ چند لمحے ناسمجھی سے ذہن میں جمع تفریق کرتی رہی، پھر ایک دم سے چونکی۔ زیاد سلطان؟ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ زارا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں زیاد کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں؟ وہ میرا دشمن ہے، اس نے میری ماں کو مارا تھا، اس کے لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر مجھے اس کے بارے میں بتا کیوں رہے ہو؟ کیونکہ مجھے دنیا میں کیاؤس پسند ہے، چھوٹی موٹی شرارت، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ ہنس کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ زارا نے لب کاٹتے ہوئے فون نیچے کیا۔ زیاد سلطان، وہ بڑبڑائی، لانگ بوٹ والا پیر پھر سے جھلانے لگی۔ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ لیکن کیا کوئی شخص تھا جس کو زارا نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو راہداری سے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ شاید فیضی خانم نے تازہ پھول آج ہر گلدان میں سجائے تھے، یا شاید اپارٹمنٹ کی ساری بتیاں بہت روشن تھیں، یا شاید یہ شہر آج پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے، پھر جرابوں سے چلتے ہوئے وہ لیونگ روم تک آیا، ایسے کہ کوٹ تہہ کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک کے رکا۔
لاؤنج کے وسط میں بچھے قالین کے ٹکڑے پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ چوکری مارے ہلال بیٹھی اور اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھا چھوٹا سا بچہ۔ ماہر وہیں رک کے انہیں دیکھے گیا۔ مالا کو کہیں جانا تھا کام سے، تو وہ بدر کو یہاں چھوڑ کے گئی ہے۔ فیضی خانم کسی کونے سے نکل کے اس کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے اور ان سے ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی تھی جو کچن کاؤنٹر پر رکھے پھولوں کی مہک سے مکس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، بس کہہ کے سر ہلایا اور دھیرے سے قالین کی طرف آیا۔ بنا چاپ کے چلتے ہوئے وہ ان دونوں کے قریب آ رکا۔ ہلال سر جھکائے بلاکس اٹھا کے بدر کے ہاتھ میں دے رہی تھی اور وہ ننھا بچہ انہیں پکڑ کے ایک عمارت کی صورت میں جوڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ البتہ جیسے ہی ماہر قریب آ کے رکا، اس نے سر اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی آنکھیں ماہر کی آنکھیں سے جا ملیں، بس ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس نے سر واپس جھکا دیا۔ وہ البتہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں مالا کے جیسے تھیں، سبز، بڑی، مہربان۔ ایک موہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ وہ آڑ نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چٹان نہیں تھا جس کے پیچھے مالا کو ماہر فرید دکھائی نہ دیتا۔ اس لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ماہر فرید کو احساس ہوا کہ وہ مالا سے الگ نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ؟ ہلال نے سر اٹھایا، البتہ اس کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی تھیں۔ بدر کو یہ پسند ہیں، بلاکس۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، پھر صوفے کے کنارے پر بیٹھا، بھاری کوٹ ساتھ رکھا، آگے کو جھک کے بغور ہلال کو دیکھا۔ کیا تم دوبارہ لائبریری گئیں؟ ہلال دھیرے سے چونکی، پھر گہری سانس لی، نفی میں سر ہلایا اور چہرہ واپس بلاکس پہ جھکا دیا۔ وہ ابھی تک غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال کا چہرہ پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہلال کہ وہ لائبریری آتا ہے؟ ہلال نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میرا بتانا ضروری نہیں تھا، آپ نے اس کو ویسے بھی تلاش کر لینا تھا۔ ماہر ایک دم چونکا، آبرو ناسمجھی سے کٹے ہوئے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تلاش کیا ہے۔ آپ اسے تلاش کر لیتے کیونکہ وہ تلاش ہونا چاہتا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ہلال نے اسی طرح کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بس جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ماہر نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں تھی، ہلال کو جو باتیں آتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، ان کا مطلب جانے بغیر۔ وہ کوٹ اٹھا کے کھڑا ہونے لگا، جب وہ چہرہ جھکائے بولی۔ آپ غلط نہیں تھے، اس نے وہی کہا تھا جو آپ نے سنا تھا۔ ماہر کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس نے فیروزی کہا تھا، میں نے غلط نہیں سنا تھا؟ ہلال نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے جیسے قدرے بیزار ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اور واپس بلاکس اٹھانے لگی۔ وہ چند لمحے ان دونوں کے جھکے سروں کو دیکھتا رہا، سینے میں عجیب سی خلبل ہو رہی تھی۔ بہت دن بعد کسی نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ غلط نہیں تھا، اس نے غلط نہیں سنا تھا۔ ایک پہیلی تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر بیربل کھڑا تھا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، دبے دبے غصے سے اسے گھورتا ہوا۔ ماہر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ 2586 اس کا پاس ورڈ نہیں ہے۔ بیربل دبا دبا سا گھرایا، ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتا ہوں، مجھے اس کا پاس ورڈ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ بیربل چند لمحے کے لیے صدمے سے کچھ بول نہ سکا۔ پھر تم نے مجھے غلط پاس ورڈ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم اپنی بیوی کا فون کھولنے کی جرات کرتے ہو یا نہیں، اور چونکہ وہ دو زینے اوپر آیا اور بیربل کے کندھے پر تھپ کر کے ہاتھ رکھا۔ جواب میں بیربل نے بیزاری سے اپنا کندھا چھڑایا۔ چونکہ تم نے اتنی جرات کر لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا۔ ماہر نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان 1 سینٹی میٹر جتنا فاصلہ بنا کے دکھایا۔ اتنا سا شک موجود ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پہ اتنی غیر اخلاقی حرکت کی، اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی؟ آگے تمہاری مرضی ہے، تم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو یا حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، پھر بیربل کے کندھے کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی، تمہاری بیوی میک بک استعمال کرتی ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے فون کا پاس ورڈ معلوم کرنا مشکل ہوگا، مگر میک بک اس کے فون سے سینسڈ ہوگی اور یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے کھولی جا سکتی ہوگی۔ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، بیربل تڑپ کے بولا تھا۔
لیکن ماہر واٹ ایور کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ بیربل دانت کچ کچاتے ہوئے بے بسی سے اسے جاتے دیکھے گیا۔ اس کے سر میں اٹھتا درد اب شدید ہو رہا تھا۔ ماہر کو البتہ پرواہ نہیں تھی، اسے فریش ہو کے چینج کر کے واپس نیچے پہنچنا تھا، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ 4 دن سے اس کے پاس تھا اور وہ نہیں گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مالا نے بس شاپنگ بیگز اپنے اپارٹمنٹ میں رکھے اور دروازہ بند کر کے تیزی سے ماہر کا دروازہ بجایا۔ بظاہر مطمئن سی لیکن اندر سے نروس ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھ کر سر کو خم دیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اندر سب ٹھیک ہے۔ البتہ وہ دروازہ کھلنے تک انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی۔ ایک خوف سا تھا جو دل سے جاتا ہی نہیں تھا، ابھی دروازہ کھلے گا اور نہ جانے کیا دکھائی دے۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی راہداری میں بھاگتا بدر دکھائی دیا، جو فیضی خانم سے کچھ لے کر واپس ہلال کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مالا کے سینے میں رکی سانس اطمینان سے بحال ہوئی اور وہ مسکرا کے اندر چلی آئی۔ بدر بیچ راستے میں رک گیا، اسے دیکھ کے چہرہ کھل اٹھا، بھاگ کے آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے سرگوشی میں بات کرنے لگی۔ اس نے کھانا کھایا؟ اس نے اتنی دیر میں کیا کیا؟ وہ باتیں جن کا وہ کبھی بھی جواب نہیں دیتا تھا، بس مسکرا کے اسے سنے گیا۔ ہاتھ مالا کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے سوالوں کا جواب پیچھے قالین پر بیٹھی ہلال مسکرا کے دے رہی تھی، جب مالا نے کسی احساس کے تحت گردن پیچھے موڑی۔ حالانکہ ابھی پیچھے سے کوئی اس جانب نہیں آیا تھا، سیڑھیاں ویران تھیں۔ لیکن وہ احساس جو ہمیشہ اس کے آنے سے چند لمحے پہلے ہو جاتا تھا، اس وقت بھی اس کو بتا رہا تھا کہ ابھی ہی وہ دکھائی دے گا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھے گئی، تبھی اوپر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے سیڑھیوں کے اوپر اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ وہیں دیکھ رہی تھی، سویٹ پینٹس اور پورے آستین کی پولو میں ملبوس، گیلے بالوں والا ماہر اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدر اب اس کے گھٹنوں سے لگا ہوا تھا، یوں کہ مالا کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے۔ مجھے دیر ہو گئی، امید ہے بدر نے فیضی خانم کے کاموں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ وہ جیسے شرمندہ تھی۔ فیضی خانم جواب میں خفا ہوتے ہوئے کوئی وضاحت دینے لگیں، تب تک ماہر چلتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ آ گیا؟ مالا اس سوال پہ چونکی۔ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، اس کا انداز سرسری تھا اور وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بدر کی طرف متوجہ تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ تھوک نگل کے جبراً مسکرائی۔ دل نے ایک دھڑکن مس کی، کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ پہلے سے ہی اس کے پاس موجود ہے۔ وہ کیا سوچے گا کہ وہ یہاں سے کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس روز پولیس اسٹیشن کے باہر ماہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی اور اسے مکمل نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ یہ گفتگو مکمل نہ کر لیتے وہ کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ اسے ماہر کی طرح چیزوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا آتا تھا۔ اور مالا فائنلی بھائی، مالا کے دل میں بھی ایموشنز جاگے۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ ماہر نے واپس اس کو دیکھا، وہ اسی مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شاید اسے کچھ معلوم نہیں تھا، شاید اس کا موڈ ویسے ہی اچھا تھا اور وہ بس اسے تسلی دے رہا تھا۔ یقیناً آفس میں اس کے سارے کام ٹھیک سے گئے ہوں گے۔ مالا بدر کو لیے باہر آئی تو وہ انہیں سی آف کرنے ساتھ آیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا تھا، تب اچانک سے وہ بولا، اس روز میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کوٹ پنچ کرتے ہوئے مالا کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ دل نے پھر سے ایک دھڑکن مس کی، بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دونوں دروازوں پہ کھڑے پہرے داروں کو۔ وہ بیچ راہداری کی ان کی موجودگی میں ایسے سوال کیسے پوچھ سکتا تھا؟ کیا بات؟ فیلڈ ٹرپ کے بارے میں۔ مالا کو چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جیسے یاد آیا، ہاں سوری، مجھے بھول گیا تھا، تم نے کہیں جانا تھا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی اور بدر تیزی سے اندر جانے لگا تھا جب سیکیورٹی گارڈ نے بے اختیار دروازے میں ہاتھ دے کر انہیں روکا۔ مالا نے بدر کو نرمی سے کوہنی سے تھاما۔ اس نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی اسنا میں گارڈ اندر چلا گیا۔ اس نے پہلے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آگو جانا ہے ایک آرٹ پیس خریدنے کے لیے، مگر وہ عورت مجھے اتنی آسانی سے وہ آرٹ پیس دے گی نہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، تم اس کو کنونس کر سکو۔ گارڈ واپس باہر آیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آل کلیئر۔ مالا نے بدر کو اندر جانے دیا۔ وہ دونوں چند قدم چل کر اندر راہداری تک آئے، یہاں تک کہ لاؤنج کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ کب جانا ہے؟ پرسوں صبح۔ مالا نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔
اوکے میں آ جاؤں گی، لیکن ایک بے بسی بھری نظر بدر پہ ڈالی۔ وہ ٹھیک رہے گا، میرے اپارٹمنٹ میں کیمراز ہیں تو مسلسل اس کو دیکھتی رہو گی۔ پولیس باہر موجود ہے اور گارڈز ہر وقت اندر ہوں گے، ویسے بھی آلیان دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ مالا پھیکا سا مسکرا دیا، اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اس شخص کے اس پہ اتنے احسان تھے کہ اگر اس کے لیے اسے کسی کو راضی کرنا تھا ایک آرٹ پیس دینے کے لیے، تو اسے ایسا کرنے میں کوئی تعمیل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماہر اس کو شب بخیر کہہ کے پلٹ رہا تھا جب چوک کے رکا۔ آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہو گئی۔ مالا نے محسوس کیا وہ اس کے کندھے کے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ مالا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ماہر کی نظریں کچن کاؤنٹر پہ جمی تھیں، جہاں دوپہر کے چند برتن رکھے تھے جن کو وہ جلدی میں دھو نہیں سکی تھی۔ کیا وہ اس کے سلیقے اور صفائی کو جج کر رہا تھا؟ وہ خفیف سی ہو کے کچن کی طرف آئی، مگر ماہر ابھی تک وہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ زرد رنگ کا چمچ، یہ؟ وہ حیران ہوئی، پھر آگے آئی اور پیالے میں سے ایک نرم سلیکون کا چمچ اٹھا کے دکھایا۔ یہ بدر کا چمچ ہے، وہ اسے دہی وغیرہ کھاتا ہے کیوں؟ کیا ہوا؟ ماہر کے تاثرات ایسے تھے جیسے چونک گیا ہو۔ اس فیروزی عمارت میں بھی ایسا ہی ایک چمچ تھا، سبز رنگ کا، جبکہ اس عمارت میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ماہر، مالا نے گہری سانس لے کے چمچ واپس رکھا۔ بدر واپس پہنچ چکا ہے اور تم خود کہتے ہو کہ وہ دوبارہ اس کو اغوا کرنے والی حرکت نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں اب اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آلیان نے فیروزی عمارت کہی تھی یا پستہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر بدقت مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ اس کو شب بخیر کہہ کے وہ باہر نکلا اور راہداری سے اندر جانے کے بجائے لفٹ کی طرف آ گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھیں۔ چنگیز، تمہیں اس فیروزی عمارت والے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہوگا۔ یہ شریف انسانوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے ماہر بے۔ چنگیز کی بیزار سی آواز سنائی دی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں آج اس گھر گیا تھا، وہاں ایک سلیکون کا سبز چمچ تھا جو عموماً بچے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ تمہیں تمہارا مطلوبہ بچہ مل چکا ہے یار، اور وہ اغوا کار جادوگر تم سے اتنا خوفزدہ ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ پھر اب اس معاملے کے پیچھے پڑنے کا فائدہ؟ ایک دفعہ اس گھر کو چیک کرو، کچھ ہے وہاں پہ۔ آلیان نے جان بوجھ کے پہلے اس کا نام لیا تھا۔ شاید ان میاں بیوی کا آلیان سے کوئی تعلق ہے، اس نے بچہ پہلے ہی انہی کے پاس رکھوایا ہوگا۔ ایک دفعہ چیک کرو۔ جواب میں چنگیز ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ماہر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر موبائل اسکرین روشن کی اور فون بک کھولی۔ وہ نمبر اس نے کارڈ سے اپنے فون میں اسی روز منتقل کر لیا تھا۔ وائے بے، ماہر بے، جانتا تھا آپ ضرور کال کریں گے۔ آلیان سادان نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا تھا۔ اس کی آواز میں چہک سی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کب اور کہاں؟ میں جانتا ہوں، انتظام کر رکھا ہے، اسی لائبریری میں جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کروایا تھا، کل شام 7 بجے، مگر اکیلے آئیے گا۔ وہ جیسے تیار تھا۔ اگلا دن ڈھل گیا اور رات اتر آئی۔ چونکہ کل ایک ورکنگ ڈے ہونا تھا، اس لیے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی گہما گہمی بھرتی رات کے ساتھ ماند پڑ رہی تھی، جیسے تمام کام کرنے والے افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوں، بچوں کو زبردستی سلایا جا چکا ہو، کچن صاف کر کے بتیاں گل کر دی گئی ہوں۔ ایسے میں فرید لار کے سیاہ سفید لیونگ روم کی مدھم بتیاں جلی تھیں اور لمبے صوفے پر کمبل ٹانگوں پر ڈالے بیربل فرید سیدھا لیٹا تھا، بازوؤں کا تکیہ سر کے نیچے بنائے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میز پر رکھا موبائل بار بار سوشل نوٹیفیکیشنز کے باعث زوں زوں کرتا۔ وہ بیزاری سے ایک نظر ڈالتا اور واپس چھت کو دیکھنے لگتا۔ سوزین کا بھی کل ورک ڈے تھا اور وہ بھی سونے جا چکی تھی۔ گھر خاموش تھا۔ ایسے میں دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو بیربل چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا۔ ایک خوف سا لاحق ہوا۔ سوزی ابھی تیزی سے دھپ دھپ کرتی باہر آئے گی اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کسی چیز کی شکایت کرنے لگے گی، مگر وہ سوزی نہیں تھی، وہ ماہر تھا جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں؟ ماہر زینے اترتا نیچے آیا، اسے دیکھ کے ٹٹک کے رکا۔ بیربل نے آنکھیں چھوٹی کر کے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ لمبا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر لپیٹے جیسے تیار تھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ بیربل نے کلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی، وہ وقت نہیں تاریخ دیکھ رہا تھا۔ کیا کل واقعی ہی ورکنگ ڈے تھا؟ ایک کام ہے جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتا تھا، سو جاؤ۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا ماہر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بیربل واپس اسی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ قدموں کی چاپ دور چلی گئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ فرید لار میں پھر سے سناٹا تھا۔ ایسے میں بیربل فرید
بنا چاپ کے اٹھا اور اسی خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر آیا۔ سوزی بیڈ پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی۔ وہ سوتے وقت ہونٹوں پر ٹیپ لگاتی تھی۔ بیربل اس کے سرہانے کھڑا چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی نیند کی گولیوں کی ڈبی بھی دیکھی۔ اس شہر میں سوزین جیسی عورتیں اور مرد جن کا لائف سٹائل ہائی فنکشننگ تھا، نیند لانے اور انگزائٹی بھگانے کی گولیوں کو معمول میں لیتے تھے۔ پانی کا گلاس آدھا خالی تھا، یعنی اس نے نیند کی گولی لے رکھی تھی اور اب وہ سکون سے سوئے گی۔ صبح اس نے بھی کام پہ جانا تھا۔ کیا وہ واقعی لا فرم بنا رہی تھی یا وہ پیسے کہیں اور جا رہے تھے؟ بیربل کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں مٹھیاں لبوں پہ جمائے وہ خاموشی سے سوتی ہوئی سوزی کو دیکھے گیا۔ پھر ایک نظر الماری کو دیکھا جس میں وہ لیپ ٹاپ بیگ رکھتی تھی۔ واپس سوزی کو دیکھا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے پرواہی سے آنکھوں پر رکھا تھا، ایسے کہ انگوٹھے کی لکیروں کا پرنٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیربل بے چینی سے ناخن دانتوں سے کترنے لگا۔ دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک نظر الماری کو دیکھا، دوسری نظر سوزی کے ڈھیلے پڑے انگوٹھے پر ڈالی۔ ماؤتھ ٹیپنگ کے باوجود سوزی کے سانس لینے کی آواز ہلکے ہلکے خراٹوں کی صورت میں ابھر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ بیربل فرید نے بہت سا تھوک نگلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی۔ لائبریری اس وقت بند ہو چکی تھی جب ماہر وہاں پہنچا۔ اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اس وقت لائبریری کھلی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ آلیان کے پاس کوئی پلان بھی ہوگا۔ اس کا شک درست نکلا، کیونکہ جیسے ہی وہ داخلی دروازے تک آیا، ایک ستون کے پیچھے سے کوئی نکل کے اس کے سامنے آیا۔ وہ چونک کے اس کی جانب گھوما۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا جس نے ایک ہاتھ میں نیلی آنکھ والے چند سووینیرز پکڑ رکھے تھے جنہیں شاید وہ بیچ رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ خاموشی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے پرچی اس کی ہتھیلی میں ٹھوسی اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے مڑی توڑی پرچی کھولی۔ اس کے اوپر ایک پتا درج تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا، سانس دھوئیں کی صورت خارج ہوا۔ وہ لائبریری سے چند بلاکس دور بوسفورس کے پانی کے قریب ایک فش ریستوران کا پتا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی، بس چند منٹ کی واک سے ہی وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ آلیان نے اسے دور سے ہی دکھائی دے دیا۔ ساحل پہ لکڑی کی میزیں اور بینچ رکھے تھے۔ اس سے ملتی جلتی جگہ پر ایک دفعہ اس نے اور مالا نے سرخ عمارت سے واپسی پہ کھانا کھایا تھا، جو ایک میشیلین اسٹار ریسٹورانٹ سے کہیں بہتر تھا۔ آج کے کھانے کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے ایک بینچ پہ آلیان بیٹھا تھا اور اوور سائز وول کوٹ پہنے، سنہرے بالوں کو بینی سے ڈھانکے وہ فرینچ فرائز کھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا کے ہاتھ ہلایا، منہ بھرا ہوا تھا۔ ماہر فرید بنا مسکرائے ریت پر بوٹس کے چلتا لکڑی کے بینچ تک آیا۔ ایک تنقیدی نگاہ آلیان کے سامنے رکھی ٹرے پہ ڈالی جس میں بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ بہت سے فنگر چپس رکھے تھے۔ واپس آلیان کا چہرہ دیکھا۔ چیٹ ڈے؟ آلیان نے مسکرا کے آنکھ دبائی، پھر ٹشو سے ہاتھ پر لگی چکنائی صاف کی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ماہر سیدھا کھڑا رہا۔ میں جادوگروں سے ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن میں گردہ چوری کرنے والوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ بیٹھے ماہر بے۔ اپنا ہاتھ واپس کھینچ کے سامنے اشارہ کیا۔ ماہر فرید ایک پرتپش مگر خاموش نگاہ اس پہ ڈال کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ پوچھنے آیا ہوں تم سے۔ وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے اور درمیان میں ایک میز تھی۔ اوپر پورا چاند چمک رہا تھا جس نے لہروں کو بے چین کر رکھا تھا، اور وہ بار بار پتوں کے کناروں سے سر پٹکتی پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ بھنی مچھلی اور نمکین پانی کی خوشبو جیسے اس کے ناک میں گھس رہی تھی۔ ماہر نے اسی سنجیدگی سے آلیان کو دیکھے گیا جو چہرہ جھکائے مچھلی کا آخری ٹکڑا کاٹ رہا تھا۔ تمہیں ہلال سے کیا چاہیے؟ لقمہ چباتے ہوئے آلیان نے چونک کے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ آپ ہلال کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ میں بہت سی باتیں کرنے آیا ہوں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ہلال سے دور رہو گے۔ ماہر بے۔ اس نے مسکرا کے ٹشو سے ہونٹ تھپ تھپائے اور قدرے پیچھے ہو کے بیٹھا۔ اب کے جیسے فرصت سے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ پارٹ میجیشین، پارٹ اسکیمر۔ جواب میں آلیان بے اختیار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کبیرہ بیگم جیسی تھی۔ میں ایک انٹرپرینر ہوں ماہر بے، آپ کی طرح۔ جو کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں۔ میرے جیسے لوگ اگر اس دنیا میں نہ ہوں تو آپ جیسے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی زندگیاں تو بہت آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو تسبیح آپ ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں۔ اس نے آبرو سے ماہر کے اس ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو کوٹ کی جیب میں تھا۔ آپ کو اس کی اہمیت ہماری وجہ سے معلوم ہے۔ ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے، یعنی تمہارے تمام اعمال کی جسٹیفیکیشن تمہارے پاس موجود ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آلیان نے مسکرا کے ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے
ڈائٹ سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہے تھے۔ میں اور آپ زیادہ مختلف نہیں ہیں، میری طرح آپ بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، اور آپ کا تجسس آپ کو آج ایک جادوگر کی چوکھٹ پر لے ہی آیا ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، صرف لہروں کا شور تھا اور دور کسی فیری کی آواز۔ تم نے پہلے فیروزی عمارت کیوں کہا تھا؟ اللہ اللہ ماہر بے، عالیہ نے جیسے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آپ کی انا اتنی بلند کیوں ہے کہ آپ اپنی سماعت کی غلطی تسلیم نہیں کر سکتے؟ جس چیز کے پیچھے آپ اتنے دن سے پڑے ہیں وہ کچھ نہیں ہے سوائے غلط فہمی کے۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ میں نے فسٹک کہا تھا، آپ فیروزی سمجھے۔ قصور آپ کا ہے، لیکن آپ کی ایگو آپ کو یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی، ورنہ آپ جانتے ہیں اوکیمس ریزر، درست جواب وہی ہوتا ہے جو سب سے سادہ ہو، اور سب سے سادہ جواب یہ ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی، رائٹ؟ عالیہ نے مسکرا کے اثبات میں سر کو خم دیا۔ میں آپ کو غلط عمارت کیوں بتاؤں گا جبکہ میرا گردہ داؤ پہ لگا ہوا تھا؟ یہی پوچھنے آیا ہوں کہ جب تمہاری سب سے قیمتی چیز داؤ پہ لگی تھی تو تم نے مجھے غلط بتانے کا رسک کیوں لیا؟ میں نے غلط نہیں بتایا، آپ نے غلط سنا تھا، سمپل۔ اس نے سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا، سر سر کر کے 2 گھونٹ بھرے، پھر کین نیچے کیا، چند قطرے ہونٹوں پر لگے جنہیں ہتھیلی کی پشت سے پونچھ لیا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ماہر کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹائی تھیں۔ تم نے بدر کو کیوں اغوا کیا تھا؟ وہ آنکھوں میں شک اور تفتیش لیے اس نوجوان جادوگر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ایسے سوال پوچھنے آئے ہیں جن کے جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں؟ یعنی تم نے صرف بدر کو ذات کے بغض میں اغوا کیا تھا؟ بغض نہیں، دشمنی کہیے۔ عالیان کا چہرہ ایک دم جیسے سخت ہو گیا، ٹھک سے کین رکھا۔ زیاد سلطان نے میری ماں کو مارا تھا، وہ عورت جس نے مجھے نہیں چھوڑا جب ساری دنیا نے عالیان پہ گیو اپ کر دیا تھا۔ تمہاری اصل ماں نے تمہارے اوپر کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا تھا۔ جواب میں عالیان نے منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹک دیا۔ بدر کو اغوا کر کے تمہیں کیا ملا؟ زیاد کا کیا بگڑا؟ کہاں نا، مجھے دنیا میں تھوڑا سا کیوس، تھوڑی سی شرارت پسند ہے۔ میں صرف زیاد کو پریشان کرنا چاہتا تھا، بچے کو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ اور مالا کی تکلیف؟ عالیان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس تکلیف کا احساس کرنے کے لیے بہت سے لوگ پہلے ہی موجود ہیں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی، سمندر کی نمی اور بھونی مچھلی کی خوشبو اندر اترتی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جیبوں سے نکال کے میز پر رکھے اور عالیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولا، اگر تم نے دوبارہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس دفعہ میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ آپ قاتل نہیں ہیں۔ ماہر ایک دم چونکا۔ عالیان انہی چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر کے دل میں کچھ ڈوب کے ابھرا، کیا اس کے جاسوس سب کچھ سن رہے تھے؟ اب آپ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو کئی برس سے آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں یہاں آپ کو جواب دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ میز پر جمی ماہر کی مٹھیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوئیں۔ اس نے بالآخر لفظ جوڑے، نگینہ بیگم بچے کیوں اغوا کرتی تھیں؟ جواب میں نوجوان جادوگر دھیرے سے ہنس دیا۔ اس ایک سوال کے لیے آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ مجھے ٹیکسٹ میسج بھی کر دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا، کیونکہ ہماری دنیا میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اس نے محظوظ انداز میں کہنا شروع کیا۔ ماہر فرید کے جسم کا ہر عضو کان بن گیا۔ بیڈ روم میں مدھم ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ سوزین اسی طرح بے سود سوئی ہوئی تھی۔ بیربل فرید فیصلہ کر کے دبے قدموں اٹھا، الماری کھولی، لیدر بیگ نکالا، پنجوں کے بل کارپٹ پر بیٹھا، بنا آواز کے آہستہ سے زپ کھولی۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ در آیا تھا۔ اندر گلابی میک بک رکھی تھی۔ اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا، وہ اسی طرح سو رہی تھی اور مدھم کھڑ کھڑ کی آواز گونج رہی تھی۔ بیربل نے لیپ ٹاپ نکال کے اس کی تہہ کھولی تو ہلکا سا میوزک بجا، سسٹم آن ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کے سوزین کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، لیکن وہ ہنوز گہری نیند میں تھی۔ اس کو چند لمحے لگے اپنا تنفس بحال کرنے میں، پھر توجہ روشن اسکرین کی طرف کی۔ وہاں ایک چوکھٹا بنا تھا جس پہ سوزین فرید لکھا تھا۔ دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ جس عورت کو اس نے اپنا نام دیا تھا، کیا وہ اس کی پرائیویسی میں یوں مخل ہوگا؟ بہت سا غصہ اسے خود پہ آیا، اور اس سے زیادہ ماہر فرید پہ، جس نے یہ کیڑا اس کے دماغ میں گھسایا تھا۔ چند لمحے کے لیے
وہ سوچتا رہا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایسے انسان نہیں تھا، وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سر جھٹکا، خود کو ملامت کیا اور اسکرین بند کر دی۔ لیپ ٹاپ واپس رکھنے ہی لگا تھا کہ زوں کی آواز آئی۔ چونک کے اٹھا، لیپ ٹاپ ہاتھ میں لے سوزی کے سرہانے آیا۔ اس کے موبائل کی اسکرین لمحے بھر کے لیے روشن ہوئی، جیسے نوٹیفیکیشن آیا ہو۔ اسکرین پہ سبز رنگ میں ایک نیا واٹس ایپ میسج لکھا آ رہا تھا۔ بیربل کی آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہوئیں۔ وہ اس کی بیوی تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی لاکڈ اسکرین پہ بھی میسیجز کا پریویو آیا کرتا تھا۔ اگر صرف 1 نیو نوٹیفیکیشن لکھا آ رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یہ کسی لاکڈ چیٹ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ یعنی سوزین اپنے واٹس ایپ میں کچھ چیٹس لاک بھی رکھتی تھی۔ اس نے بے اختیار پہلو میں دبائی میک بک کو دیکھا، پھر سوتی سوزین کو۔ اگلے ہی لمحے بیربل نے اسکرین واپس کھولی۔ ایک دفعہ پھر میوزک بجا، لیکن اس دفعہ اس کی دل کی دھڑکن مس نہیں ہوئی۔ وہ آہستہ سے میک بک کے کی بورڈ کے ٹچ بٹن کو سوزی کے بے سود انگوٹھے تک لے آیا، نرمی سے اسے چھوا۔ ہلکے سے میوزک کے ساتھ قفل کھل گیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، مگر سوزین اسی طرح بے خبر سوتی رہی۔ بیربل تیزی سے لیپ ٹاپ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کوئی پرسکون گوشہ تلاش کر کے اس لیپ ٹاپ پہ وہ سب دیکھنا تھا جو اسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ آسمان پہ چاندی کے تھال جیسا چاند چمک رہا تھا اور اس کی روشنی ساحل کی ریت کے زروں کو منور کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں وہ دو انسان آمنے سامنے لکڑی کے بینچز پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری دنیا میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ آلیان کی چمکتی آنکھوں میں محظوظ ہونے کا تاثر تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ جو تم مجھے بتاؤ گے وہ سچ ہوگا؟ میں بنا ضرورت کے جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ سے جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو انسانوں کی پہچان ہے ماہر بے۔ کیا آپ میرے کیا آپ میرے چہرے پہ سچ اور جھوٹ کو پہچان نہیں جائیں گے؟ ماہر کچھ بنا کہے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گیا۔ آلیان نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا۔ وہ بولتا گیا اور ماہر سنتا گیا۔ اس کے کہے ہر لفظ کے ساتھ ماہر کی آنکھوں میں بہت سے تاثرات ابھرے، تعجب، بے یقینی، الجھن، ناپسندیدگی اور آخر میں صرف افسوس۔ کیا نگینہ سلطان نے اپنی ساری زندگی اسی ایک شے کی تلاش میں ضائع کر دی؟ آلیان نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ جس کو آپ ضائع کرنا کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جستجو تھی، اور بہت سے جادوگر آج بھی اسی جستجو میں مبتلا ہیں۔ اور تم، کیا یہ تمہاری بھی جستجو ہے؟ کیا یہی چاہیے تمہیں ہلال اور بدر سے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ میں بچے اغوا نہیں کرنا چاہتا تو ہلال کو اغوا کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ بی کیئرفل۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ آلیان نے دونوں ہاتھ مصلحتی انداز میں اٹھائے۔ سوری، کہا نا میں جادوگروں کے مقاصد کے لیے بچے اغوا نہیں کرتا۔ بدر کا اغوا صرف زیادتی دشمنی کے باعث تھا، باقی جو میں کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں۔ اور کیا تم نگینہ بیگم کی جستجو پہ یقین رکھتے ہو؟ آلیان جواب میں ہنس پڑا۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی، لیکن میں ان کی ہر بات نہیں مان سکتا۔ کہا نا میں ایک انٹرپرینر ہوں، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، بدلے میں ان سے پیسے لے لیتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں۔ پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، جنات اور جادو کو استعمال کیے بغیر، لیکن ان طریقوں میں محنت لگتی ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ آلیان پھر سے ہنس دیا، سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس کام میں بھی بہت محنت لگتی ہے، جسم پہ اتنا زور آتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کام میں ایک طاقت ہے، اندیکھے کو دیکھ لینے میں اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ میں اندیکھا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارا انجام ابھی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ماہر افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کئی برس بعد تم بھی نگینہ بیگم کی طرح دنیا کی ساری دولت اور پاور کے ہوتے ہوئے بھی اسی تکلیف میں مبتلا ہوگے جو تمہارے جادو نے بہت سے لوگوں کو دی ہے۔ اور ماہر نے انگلی اوپر آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس دوسری دنیا میں جو آگ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو وہ الگ ہے۔ آلیان نے ایسی ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے چپس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ دوسری کوئی دنیا نہیں ہے ماہر بے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے۔ مرنے کے بعد ہم سب فنا ہو جائیں گے، جو ہے یہی ہے۔ یو اونلی لیو ونس، یہی میرا موٹو ہے، یولو۔ ہارن گول کر کے کہا۔ تمہارے رنگین بلبلا، بہت افسوس سے توڑ رہا ہوں آلیان، لیکن دوسری دنیا موجود ہے، اور اپنے ہر عمل کے ساتھ تم اپنے لیے ایک بہت بڑی کھائی میں انگارے بھرتے جا رہے ہو۔ اس دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی جو تم لوگوں کو دیتے ہو، لیکن اس دوسری دنیا کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں تمہاری یہ جسٹیفیکیشنز اور تمہارا یولو کام نہیں آئے گا۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عالیہ نے چہرے اٹھا کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مانا کہ آپ قاتل نہیں ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ زیاد سلطان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تمہارے جنات نے تمہیں خبر دے دی؟ عالیہ نے اسی انداز میں مسکراتا رہا۔ ایک مشورہ دوں ماہر بے، زیاد سلطان کے لیے قاتل بن جائیے، کیونکہ آپ کی ہیپی اینڈنگ کے راستے میں صرف وہی رکاوٹ ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، اسی طرح پلکیں سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ اس شہر میں آپ سے اپنا انتقام لینے آیا ہے۔ جب تک آپ کی جان نہیں لے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ آپ نہیں ہوں گے تو اس کے خیال میں وہ تینوں ساتھ ہو سکتے ہیں، زیاد، مالا اور بدر۔ پرفیکٹ سکون۔ میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسے مار دیتا۔ تو تم مارو، تمہارا بھی وہ دشمن ہے نا؟ مگر میں آپ کی جگہ پر نہیں ہوں، اس کو مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ایک لمبی تکلیف دہ زندگی گزارے، قابیل کی طرح اپنے بازو پر اپنے خون کو قتل کرنے کا نشان لیے ہر جگہ گھومے پھرے۔ اب وہ ٹھنڈے ہوتے ہوئے چپس دانتوں سے کتر رہا تھا۔ ماہر فرید نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور پلٹ گیا۔ اوکیمس ریزر، یاد رکھیے گا، عقب سے عالیان نے پکارا تھا۔ ماہر نے مڑے بنا ہاتھ جھلایا اور آگے بڑھتا گیا۔ ایک احساس اسے لائبریری سے یہاں آتے ہوئے اور واپس اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے مسلسل ہو رہا تھا۔ کوئی اس کے تعاقب میں تھا، خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا ہوا چنگیز؟ وہ ایک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے فیروزی عمارت والی اپارٹمنٹ چیک کیا ہے اور تم درست کہہ رہے تھے، بچہ واقعی فیروزی بلڈنگ میں موجود تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن آیا تھا، دائیں بائیں گردن گھماتے کسی شناسا چہرے کی تلاش میں راہداری میں آگے بڑھتا گیا اور پھر ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ راہداری میں نصب بینچ پر وہ دونوں بیٹھے تھے، وہی دونوں میاں بیوی جن سے وہ دو روز پہلے ملا تھا۔ عورت کے بال گیلے تھے، کندھوں پر شال تھی اور شوہر اس کو تسلی دیتے ہوئے کافی کا کپ تھما رہا تھا۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکے تھے اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ راہداری کے وسط میں کھڑے لمبے بھورے کوٹ والے مرد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں جیسے شرارے ابھرنے لگے۔ کپ پلے دھکیلا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ ہماری زندگی تباہ کر دی تم نے، وہ زور سے چلائی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ اس کی آواز پہ آفس کا دروازہ تیزی سے کھلا اور چنگیز باہر آیا۔ ایک اور پولیس اہلکار اس کی موہیت میں نکلا اور عورت کو دھیمی آواز میں خاموش کروانے لگا، لیکن وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، میں نے تمہیں عزت دی، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ چنگیز بیزار اور تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر کو اس عورت کو نظر انداز کرنے کا کہا اور اندر لے آیا، پھر آفس کا سلائڈنگ ڈور بند کیا۔ عورت کے چیخنے چلانے کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس کی طرف مڑا۔ ماہر بیٹھا نہیں تھا، بس میز کے ساتھ کھڑا رہا۔ بچہ وہاں واقعی موجود تھا، لیکن وہ بدر نہیں تھا۔ اس نے فون پر کہی بات اسی تھکے ہوئے انداز میں دہرائی۔ ماہر کے دونوں آبرو تعجب سے اوپر اٹھے۔ پھر وہ کون تھا؟ ایک سائرین بچہ جس کو ان دونوں نے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن بچہ غیر قانونی طور پہ یہاں آیا تھا۔ یقیناً کسی نے اسے ان کے دروازے پر چھوڑ دیا اور انہوں نے اسے اپنا لیا، لیکن قانوناً یہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عدالت میں جا سکتے تھے۔ اس عورت کو شاید انگزائٹی اور ڈپریشن کے دورے پڑتے، جس کے باعث اڈاپشن کمیٹی نے ان کو بچہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اسے چند سال پہلے انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اس عورت کے سائیکوٹک رویے اور بچے کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو ہونے کے غلط فیصلے لینے کے باعث اڈاپشن کمیٹی نے وہ بچہ اسے واپس لے لیا تھا اور اس کو مزید اڈاپشن کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ یہ کسی بھی صورت میں بچہ رجسٹر نہیں کروا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو چھپا کے رکھا۔ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ چنگیز آگے بڑھا اور سلائڈنگ ڈور کھول دیا۔ اندر آتے ہوئے ماہر نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سامنے رکھے ڈیسک کی قطار میں خاتون پولیس آفیسر بیٹھی تھی، جس کے ساتھ کرسی پر ایک ننھا بچہ بیٹھا تھا۔ عمر تقریباً 3-4 سال تھی، بال گھنگریالے اور سنہری تھے اور وہ کندھوں پر کمبل لپیٹے ذرا ڈرا سہما ہوا تھا۔ وہ پولیس آفیسر نرمی اور پیار سے اسے باتیں کرتے ہوئے اس کو فنگر چپس کھلا رہی تھی، جن کا رنگ عالیان کے فنگر چپس سے زیادہ زرد اور کچا کچا سا تھا۔ اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ چنگیز اور وہ ساتھ کھڑے تھے۔ چنگیز نے اسی تھکان سے کندھے اچکائے۔ سوشل سروس والے اس کو لے جائیں گے اور اسے کسی فاسٹر ہوم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بچہ کسی بھی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کو واپس نہیں ملے گا۔ ماہر نے بے اختیار دانتوں سے ہونٹ کاٹ لیے، کچھ کہنے کو بچہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کر دیا۔ اب کے چنگیز اس کی جانب گھوما، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی میں اس بچے کے لیے بہتری ہو، کیونکہ اس عورت کا سائیکوسس مستقبل میں بچے کو نقصان دیتا، شاید اس کو بہتر پیرنٹس مل جائیں۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ چنگیز نے خفگی سے ہاتھ نیچے کیا۔ ہاں، تم نے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کر دیا کیونکہ تمہارا تجسس تمہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ماہر نے جواباً گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو ماہر، تم میری سچائی کے باعث پسند کرتے ہو تو سچ سنو۔ مالا کا بچہ اس کو مل چکا ہے، اغوا کار نے خود ہی بچہ واپس کر دیا، اور تمہارے بقول اغوا کار یعنی وہ جادوگر۔ چنگیز کی جیسے حلق میں کرواہٹ گھل گئی۔ دوبارہ وہ اس کو اغوا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایسے میں تمہیں اس فیروزی عمارت کا پیچھا کرنے کے بجائے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا چاہیے، یا شاید تمہارے ذہن کو اتنی عادت ہو چکی ہے کسی نہ کسی چیز کی تلاش کی، کوئی نہ کوئی پہیلی سلجھانے کی، کہ جب ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے تب بھی تم سکون کا سانس نہیں لے رہے۔ تم صرف اپنی زندگی پہ توجہ دو، وہ تمہارا دشمن اس شہر میں موجود ہے۔ اپنا خیال رکھو، مالا اور اس کے بچے کی حفاظت کرو۔ اور چنگیز ٹھہرا، ہلکا سا کھنکارا۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور ایک نئی زندگی تعمیر کرنے کا سوچو۔ ماہر فرید نے دونوں آبرو استعجابیہ انداز میں اٹھائے۔ جواباً قومسار بے نے بدقت ایک تھکے ہوئے دن کے باوجود ابھرتی مسکراہٹ چھپائی۔ تمہارے خیال میں ہمیں نہیں معلوم؟ سب کو دکھائی دے رہا ہے، میرے تھانے کے اہلکاروں کو بھی۔ روز پوچھتے ہیں مالا اور ماہر کی کہانی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا نہیں۔ بہتر ہے کہ تم اور مالا اپنے مسئلے حل کرو اور نئی پہیلیوں میں مت الجھو۔ ماہر فرید خفگی سے بھڑبڑا کے آگے بڑھ گیا۔ اسے واپسی کا سفر اسی راہداری میں سے گزر کے کرنا تھا۔ حسب توقع وہ عورت جسے اس کا شوہر بدقت پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے باہر نکلتی ایک دم پھر سے بپھر کے اٹھی۔ تم نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا، تمہیں ایک ماں کی بد دعا لگے گی، تمہیں کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں زور زور سے چلا رہی تھی۔ ساتھ کھڑے اہلکار نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلائے اور اس کے قریب سرگوشی کی۔ اس عورت کے ساتھ اگر وہ بچہ پلتا تو نفسیاتی مریض بن جاتا۔ کوئی وجہ تھی جو اس کو اڈاپشن کمپنی نے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ ترہم سے اس عورت کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چنگیز درست کہتا تھا، وہ بچے تلاش کرنے والا تھا، وہ بچے ان کی ماں سے چھیننے والا انسان نہیں تھا۔ اس کے بلا وجہ کے تجسس نے ایک پرفیکٹ سکون کو خراب کر دیا تھا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ اسے اپنی زندگی پر فوکس کرنا تھا۔ شاید عالیان درست کہہ رہا تھا، اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہ مزید اس پہیلی کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ مزید اب کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ فرید لاڑ خاموش تھا جب ماہر واپس پہنچا۔ مدھم بتیاں لاؤنج میں روشن تھیں اور کمبل کارپیٹ پر گرا ہوا تھا۔ شاید بیربل سونے چلا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کوٹ اتار کے انٹرنس کی کیپریٹ میں لٹکایا اور اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کمرے میں مدھم ٹیبل لیمپ جلا تھا۔ ماہر بیڈ کے کنارے پر بیٹھا، جھک کے جرابیں اتاری اور نفاست سے ان کو کونے میں رکھی لانڈری باسکٹ میں ڈالا۔ پھر ہائی نیک سویٹر کو نیچے سے پکڑا کہ جیسے اتارنا چاہتا ہو، ایک دم ٹٹک کے رک گیا۔ کہیں کسی کونے سے ایک آواز آ رہی تھی، جیسے چوہے کسی سطح کو کھرچ رہا ہو، یا جیسے کوئی سرگوشی میں کچھ کہہ رہا ہو۔ اس نے سویٹر نہیں اتارا، تعجب سے گردن دائیں بائیں ہلائی، آواز پہ غور کیا۔ کوئی لفظ نہیں سنائی دیتا تھا، لیکن دبی دبی سی کوئی غیر شناسا زبان تھی جیسے۔ عرصہ ہوا اسے ایسی آوازیں نہیں آئی تھی، لیکن یہ آواز کسی نادیدہ مخلوق کی نہیں تھی، کسی انسان کی تھی۔ کس کی؟ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور آوازیں وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ متعدد قدموں سے آگے آیا، ڈور نوب گھما کے دروازہ دھکیلا۔ آواز اونچی ہوتی گئی، وہ رونے کی آواز تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ ایک دم سے باتھ روم زرد روشنیوں سے منور ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ فرش پر بہت سا پانی گرا تھا، درمیان میں کہیں ایک لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، اس پر بھی چند قطرے تھے۔ باتھ ٹب کے سامنے پردہ گرا تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور پردہ کھینچ کے ہٹایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اندر شاور مدھم سا چلا تھا، پانی کی دھاریں نیچے گر رہی تھیں۔ ٹب آدھا بھرا ہوا تھا اور اس کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے، گھٹنے سینے سے ملائے، بیربل بیٹھا رو رہا تھا۔ بھی؟ وہ شل سے کچھ بول نہ سکا، پھر ایک دم واپس پلٹا، فرش پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس کی اسکرین روشن تھی۔ بیربل نے اس کی سیٹنگ بدل دی تھی شاید، وہ اسٹینڈرڈ بائی موڈ میں نہیں جا رہا تھا۔ ماہر نے تولیے سے لیپ ٹاپ پر گرے پانی کے قطرے پونچھے، اسے سنک کی سلیب پر رکھا، پھر شاور بند کیا اور باتھ ٹب کے ساتھ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا۔ بیربل، کیا ہوا ہے؟ جبراً اس کے دونوں کندھوں سے اس کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ گیلا سر گھٹنوں میں دیے روئے جا رہا تھا۔ بھی، اٹس اوکے، ریلیکس۔
ریلیکس. وہ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دوسرے ہاتھ سے کندھا تھپک رہا تھا، لیکن بیربل نفی میں سر ہلائے اسی طرح روئے جا رہا تھا. اٹس اوکے، مجھے بتاؤ، اٹھو، میری طرف دیکھو. بیربل، بیربل. اس نے زور سے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا. بیربل نے چہرہ اٹھایا. وہ پانی کی بجائے آنسوں سے بھیگا تھا. سرخ ناک اور سوجی ہوئی آنکھیں، گیلے گھنگریالے بال. وہ سویٹ پینٹس اور ہوڈی سمیت باتھ ٹب میں بیٹھا تھا. ٹب آدھا بھرا تھا لیکن بیربل کا لباس پورا بھیگا ہوا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی. ماہر نے گہری سانس لی. اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پونچھا. وہ سر واپس جھکانے لگا لیکن ماہر نے زبردستی اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی. پہلے مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ ریلیکس، اٹس اوکے، بتاؤ. وہ مجھے چیٹ کر رہی ہے. ماہر ایک دم سانس نہ لے سکا. کیا؟ وہ مجھے چیٹ کر رہی ہے، وہ تبا تبا سے چلایا تھا. ماہر نے ایک دم چونک کے پیچھے دیکھا. دروازہ کھلا تھا. وہ تیزی سے اٹھا، دروازہ بند کیا، پھر واپس اس کے پاس آیا. اسی انداز میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا. وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. کمرے میں سو رہی ہے. وہ نفرت اور بے بسی سے گھررایا تھا. کیا تم نے دیکھا ہے؟ بیربل نے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر گیلی ہتھیلی سے آنسو پونچھے. چند گہرے سانس لیے. بتاؤ بیربل، تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس کے فون میں کچھ چیٹس لاک تھیں، لیکن میک بک میں لاکڈ چیٹس لاک نہیں ہوتی بلکہ سامنے نظر آ جاتی ہیں. میں نے صرف وہی چیٹ دیکھی ہے. وہ براق اور اس کی گفتگو ہے. براق کون؟ اسے یاد آ گیا. وہ جو ٹینس کھیلتا ہے، جو گھوڑوں کی ریس میں بھی اکثر. ہاں ہاں، وہی. بیربل تیزی سے بولا. وہ براق کے ملٹی ٹیلنٹس کی فہرست نہیں سن سکتا تھا. بیربل نے سر اس بات میں ہلایا. آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے. وہ بہت عرصے سے ایک ساتھ ہیں. وہ سانپ والا بلغاری کا بریسلٹ جو وہ پہنتی ہے، جو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے گفٹ کیا ہے، وہ بھی اس کو براق نے گفٹ کیا تھا. میں نے اس کی ساری چیٹ پڑھی ہے. وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ماہر اس کو ابھی تک دونوں کندھوں سے تھامے ہوئے تھا. بے اختیار ایک نظر لیپ ٹاپ پہ ڈالی. اس شے کی توقع اس نے نہیں کی تھی. اس کا خیال تھا بیربل سوزی کے فائنینشیل ریکارڈز نکالے گا، روپے پیسوں کا ہیر پھیر، کچھ نہ کچھ اسے معلوم ہوگا. زیادہ سے زیادہ کسی گرل گروپ چیٹ میں وہ اپنی دوستوں کو بتا رہی ہوگی کہ اس کا شوہر کتنا بیوقوف ہے اور وہ کیسے اس کو کنگال کر رہی ہے. لیکن اس شے کی توقع اس نے بھی نہیں کی تھی. میری بات سنو، ادھر دیکھو، میری بات سنو. وہ ایک ہاتھ سے اس کا کندھا پکڑی، دوسرے سے اس کے گالوں سے آنسو صاف کر رہا تھا. مجھے دیکھو، ادھر دیکھو بیربل. بیربل نے محترم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا. وہ ماہر کو نہیں سن رہا تھا. میں نے اسے کس چیز کی کمی دی؟ میں نے سب کچھ کیا اس کے لیے، اپنی فیملی کے خلاف گیا، پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ سوزین کے لیے یہ سب کافی نہیں تھا. کچھ عورتوں کے لیے یہ سب کافی نہیں ہوتا. بیربل نے ایک جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا. ماہر نے ہاتھ نیچے گرا دیا. وہ اب شاور کی سفید دیوار سے ٹک لگائی چھت کو دیکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. چند لمحے خاموشی میں گزرے. اسے احساس ہوا کہ اس کے سویٹر کا گریبان اور آستین بھیگ چکے ہیں اور پینٹس گھٹنوں سے گیلی ہو چکی ہیں. بالآخر تمہاری جیت ہو گئی ماہر. تم نے وہی کہا تھا، ویسے ہی ہوا. تم تو بہت خوش ہو گئے یہ سب دیکھ کر. وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. تمہاری تکلیف میں کیوں خوش ہوں گا؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے. تم نے پہلے دن سے اس کی حفاظت کی تھی، لیکن میں نے کہا تھا مجھے اس پہ اعتبار ہے. یہاں پر لکھے، تم نے پہلے دن سے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن میں نے کہا تھا مجھے اس پہ اعتبار ہے. اور پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. تم نے مجھے دور دھکیلنا شروع کر دیا. تم یہی چاہتے تھے کہ تم درست ثابت ہو جاؤ، اور دیکھو آج تمہاری بات صحیح ثابت ہوئی. اس نے کاٹیج بھی بھیج دیا. وہ ایک دوسرے آدمی کے ساتھ مجھے چیٹ بھی کرتی رہی اور میں تنہا رہ گیا، خالی ہاتھ. اور اب وہ تلخی سے جیسے خود پہ ہنسا اور نگاہیں چھت سے ہٹا کے ماہر کو دیکھا تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے. اور اب میں تمہارے پاس بھی واپس نہیں آ سکتا. میں تم سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ تم آگے سے یہی کہو گے کہ میں نے جو کہا تھا وہی ہوا. مائٹی ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے. ماہر اب مخالف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. وہ دونوں آمنے سامنے تھے، یوں کہ وہ ٹب سے باہر تھا اور بیربل اندر. تمہاری تکلیف پہ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گا بیربل. دیکھو ہم دونوں بھیگے ہوئے ہیں. بیربل نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا. بہت سا پانی ان سے پھر سے ابلنے لگا.
لیکن اب میں کیا کروں گا ماہر، میں ایک دفعہ پھر غلط ثابت ہوا۔ بیوقوف بیربل، ناکام بیربل، فیلئر بیربل، ہمیشہ سے سب میرے بارے میں جو کہتے تھے وہ درست ثابت ہوا۔ تم میرے بھائی ہو بھی؟ بیربل کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں اس شادی کے خلاف تھا، میں ہمیشہ سے سوزی کے خلاف تھا، لیکن تمہارے دل ٹوٹنے پہ میں کبھی خوش نہیں ہوں گا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم یہ شادی نہ کرو تاکہ تمہارا دل، ہاں اسی لیے تم یہ چاہتے تھے، اسی لیے تم یہ کہتے تھے، اسی لیے تم درست ثابت ہوئے۔ جانتا ہوں تم سب کیا کہو گے، جانتا ہوں اب میں تمہارے پاس مدد کے لیے نہیں آ سکتا، اسی لیے۔ اس نے بات ٹب کو دونوں کناروں سے پکڑ کے اٹھنا چاہا تو ماہر تیزی سے اٹھ کے آگے بڑھا اور کندھوں سے دباؤ دے کر اسے واپس نیچے بٹھایا۔ بیربل نے بے اختیار اس کو دیکھا۔ ماہر کے ماتھے پر لکیریں تھیں۔ مجھے درست ثابت ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہی درست ہوتا ہوں، لیکن تم بیربل، تم اب کان کھول کے میری بات سنو۔ وہ ٹب کے کنارے اونچے بیٹھا تھا۔ بیربل کو کوہنی سے زبردستی نیچے بٹھانے کی کوشش میں پانی کے چھینٹے اس کے سویٹر کو مزید بھگو گئے تھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ بیربل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے قدرے سہم گیا ہو۔ ہم ایک فیملی ہیں اور فیملیز میں بہت سی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جانتا ہوں ہمارے باپ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے ایک ہی پیمانے پہ مجھے اور تمہیں تولا، حالانکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، تم مختلف تھے، تمہیں پیسے بنانے کی مشین نہیں تھے، لیکن ہمارے باپ نے، مالک نے، سب نے ہمیشہ تمہیں ماہر سے کمپیئر کیا۔ تم ایک شیف تھے، تم ان کاموں کے لیے بنے تھے جن کو کر کے تمہیں خوشی ملتی ہو، تم خوش رہنے اور خوشی بکھیرنے کے لیے تھے۔ تمہاری زندگی کا عزم کبھی بھی بہت سا پیسہ کمانا نہیں تھا، مگر ہمارے باپ نے تمہارے حصے سے تمہیں محروم کر کے واقعی زیادتی کی۔ وہ اپنی محنت سے کمائی دولت بچا رہے تھے، لیکن اس سب میں انہوں نے تمہاری پرسنالٹی کو نقصان دیا۔ وہ ٹف لو پہ یقین رکھتے تھے، مالک بھی ایسا ہے اور میں بھی ایسا ہوں۔ ہم سب کا طریقہ غلط تھا یا درست، اس بحث سے قطع نظر، ہم زبردستی تمہیں وہ بنانا چاہتے تھے جو تم نہیں بن سکتے تھے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور بیربل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ ہم سب نے جو بھی کیا تمہیں اس چوٹ سے بچانے کے لیے کیا جو آج تمہیں لگی ہے، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے بیربل کہ ہر بچے کو اس کے حصے کی چوٹ لگنی ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو ان کے حصے کی غلطی کرنے دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے تمہیں سوزی سے الگ کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں کی، نہ میں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جس سے تمہارے دل ٹوٹے۔ میں نے تمہیں پیچھے نہیں دھکیلا، میں تم سے نفرت نہیں کرنے لگا نا، مجھے درست ثابت ہونے کا شوق تھا۔ میں نے صرف تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر سوزین کا سچ کھل جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سا سچ کھلے گا، بس یہ جانتا تھا کہ وہ ایک فیک عورت ہے اور فیک چیز بہت دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ بیربل نے سر جھکایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ غلط فیصلے کا نتیجہ دیکھنے کے بعد تم اپنی فیملی کے پاس واپس نہیں جا سکتے۔ تم ہمیشہ اپنی فیملی کے پاس واپس آ سکتے ہو، ہر انسان واپس آ سکتا ہے، بھلے تم نے غلطی اکیلے کی ہو، لیکن اس غلطی کو سدھارنا ایک فیملی نے مل کر ہوتا ہے۔ جو غلطی تم نے کی اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بیربل نے گلہ آمیز گیلی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں میرے اوپر بہت سی چیزوں کا بہت سا غصہ ہے، لیکن اپنے سارے غصے اور شکوے کے باوجود میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں میری ججمنٹ پر بھروسہ ہے؟ بیربل نے دانت سے لب کاٹے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تمہیں ماہر فرید پہ اتنا بھروسہ ہے کہ تم وہی کرو جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ چند لمحے ایسی خاموشی سے گزرے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے ماہر، میں ابھی کمرے میں واپس جاؤں گا، میں اسے نیند سے جگاؤں گا اور میں اسے اس وقت اپنی زندگی سے نکال دوں گا، اور پھر وہ جذباتیت سے تیز تیز کہہ رہا تھا کہ ماہر نے زور سے اس کا کندھا دبایا۔ کیا تمہیں میری ججمنٹ پہ بھروسہ ہے؟ اس کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ بیربل رک کے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ ماہر کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ اس نے دھیرے سے سر اثبات میں ہلایا۔ بھروسہ ہے، میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ وہ ٹب کے کنارے پر بیٹھا ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ تم سوزین کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بیربل کا چہرہ پھر سے سرخ ہونے لگا۔ سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ ماہر نے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ اپنا موبائل دو۔ بیربل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر دائیں بائیں، پھر واش بیسن کے کنارے رکھا موبائل دکھائی دیا۔
وہ رکھا ہے۔ ماہر نے موبائل اٹھایا، پاور کا بٹن دبایا اور جب اس کی اسکرین بجھ گئی تو اسے جیب میں ڈال دیا۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، وہیں سنک کے کنارے کھڑے کھڑے چند بٹن دبانے لگا۔ پھر اندر جا کے واپس آیا تو ہاتھ میں ایک فلیش تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بتاتا ہوں۔ بیربل نے دوبارہ نہیں پوچھا، وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر کیا کر رہا تھا۔ چند ثانیے گزرے، پھر ماہر نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا، ٹشو سے ایک دفعہ پھر اسے پونچھا اور اپنے فون پہ ایک نمبر ملانے لگا۔ بیربل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، آنسو رک چکے تھے۔ عمار، ابھی اسی وقت میرے گھر آؤ، تم نے بیربل کو کہیں لے کے جانا ہے۔ بیربل کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پانی سے بھرے ٹب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت سی چھینٹیں دائیں بائیں گری، سویٹ شرٹ گیلی ہو کے نیچے لٹک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ماہر نے فون نیچے کیا اور انہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ مجھے ہے، لیکن مجھے سوزی سے بات۔ تم اسے کوئی بات نہیں کرو گے، جب تک میں نہیں کہوں گا تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ تم بودرم جا رہے ہو، وہاں تمہارے دوست کا ہوٹل ہے، تم کچھ دن وہیں رہو گے، کسی سے بات نہیں کرو گے سوائے میرے، اور اس سب کو پروسیس کرنے کی کوشش کرو گے جو ہوا ہے۔ لیکن بیربل نے ہونٹ سے دانت کاٹا، پھر سر کو خم دیا۔ اوکے۔ اس کے اندر جیسے مزید توانائی نہیں تھی، سر درد کر رہا تھا اور جسم جیسے نچڑ چکا تھا۔ وہ ننگے پیر باتھ ٹب سے نکلا تو پانی کی دھاریں ٹراؤزر سے گرتی ہر جگہ بہتی گئیں۔ تم اپنے کمرے میں بھی واپس نہیں جاؤ گے، فیضی خانم یہ لیپ ٹاپ واپس رکھائیں گی اور تم۔ وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے باہر کمرے میں آیا، پھر اپنی وارڈروب کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے پہنو اور عمار کے آتے ہی تم اس کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تمہارے ڈاکیومنٹس فیضی خانم نکال لائیں گی۔ اب وہ فیضی خانم کو اٹھانے جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب وہ لیپ ٹاپ رکھ کے سوتی ہوئی سوزین کے کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس کمرے تک آئیں تو دیکھا بیربل سفید چہرے اور گیلے بالوں کے ساتھ پینٹس اور سویٹر پہنے بیٹھا تھا۔ چہرہ بالکل اسپاٹ تھا اور کمرے کے فرش پر جگہ جگہ پانی تھا جو باتھ روم سے یہاں تک آیا تھا۔ عمار باہر پہنچ چکا تھا اور ماہر بیربل کو ساتھ لیے راہداری کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کے اپنے کمرے کی جانب دیکھتا، لیکن ماہر اسے کونے سے پکڑ کے باہر کی جانب لے گیا۔ تم نے اسے کوئی بات نہیں کرنی، اب جو بات کروں گا وہ میں کروں گا۔ بیربل نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ فیضی خانم دونوں کو افسوس سے جاتے دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ دروازے کے باہر غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ماہر اکیلا آتا دکھائی دیا۔ اپنے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے ناپسندیدگی سے اندر گرنے پانی کو دیکھا اور پھر ہاتھ گھما کر اشارہ کیا۔ پلیز۔ فیضی خانم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کا باتھ روم اور کمرہ مکمل طور پہ خشک نہیں ہوگا وہ دوبارہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ چپ چاپ صفائی کا سامان لینے اسٹور کی جانب بڑھ گئیں۔ اگلی صبح بہت ٹھنڈی سی طلوع ہوئی تھی۔ سورج کئی بادلوں کے پیچھے تھا اور درجہ حرارت مزید گر چکا تھا۔ استنبول کی مسجدوں کے پیالے نما گنبدوں کے اوپر سے بگلے پھڑ پھڑا کے اڑ رہے تھے۔ ایسے ہی چند بگلے اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں پر آ بیٹھے تھے، جہاں سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ قطار در قطار سفید میز پوش والی میزیں بچھی تھیں، اونچی مخملی کرسیاں، نفیس کراکری اور چمکتی کٹلری۔ ایسی ہی ایک میز پر کبیرہ سعادان بیٹھی تھیں، ریشمی کافتان پہنے، کانوں اور انگلیوں میں بہت سے ہیرے زیب کیے، بوائے کٹ بال اور اسموکی آئی شیڈو سے مزین آنکھوں سے مسکراتے ہوئے وہ سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ رہی تھیں۔ عالیان بوفے سے اپنا ناشتہ ڈال کے ابھی ابھی ان کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ وہ جینز اور ہڈ والی جیکٹ میں ملبوس تھا، سنہرے بال کنگھی کر کے آج سمیٹ رکھے تھے، گوری رنگت صبح کی سردی کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ کبیرہ سعادان نے مسکرا کے ایک نظر اپنی پلیٹ میں رکھے کروسینٹس اور کوکیز کو دیکھا اور دوسری نظر اس کی پلیٹ پہ ڈالی جس میں ابلے ہوئے چند انڈے، اکا آواکیڈو، ملٹی گرین بریڈ اور پھل رکھے تھے۔ ساتھ ہی گلاس میں سبز رنگ کی کوئی اسمودی تھی جو وہ اپنے ساتھ فلاسک میں لایا تھا۔ ابلے انڈے کو اب وہ میش کر کے ٹوسٹ پہ لگا رہا تھا۔ بوفے میں انواع اقسام کی اشیاء موجود تھیں، اس کے باوجود صرف یہی اٹھا کے لایا تھا۔ کبیرہ سعادان کی گردن فخر سے مزید اونچی ہوئی۔ مجھے تمہاری صحت کے لیے ویلیوز اچھی لگتی ہیں۔ عالیہ نے دانت سے ٹوسٹ کو ترتے ہوئے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور واپس خاموشی سے کھانے لگا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دائیں بائیں میزوں پر چھری کانٹے چلنے کی آواز، قہوے کی خوشبو اور ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ سفید اجلی وردی میں ملبوس ویٹر ان کے قریب آیا اور نیپکن میں لپٹی کانچ کی بوتل سے ان کے گلاسز میں پانی بھرنے لگا۔ وہ چلا گیا تو وہ کھنکاری۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھ سے ملنے آئے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ پوچھنا ہے۔
آلیان نے سمودی کا گھونٹ بھرا اور پھر انہیں دیکھنے لگا جیسے کنفیوزڈ ہو، نہ جانے کیوں، لیکن بہت دن بعد کبیرہ سعدان کو محسوس ہوا تھا کہ جب وہ ان کے قریب ہوتا تھا تو بھلے وہ خفا ہو یا بیزار، اس کی شخصیت بدل جاتی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ملنے والا جادوگر جیسا نہیں تھا جس نے خود کو کھول میں بند کر رکھا تھا، اور چاہنے کے باوجود وہ اس کھول کو توڑ نہیں پائی تھی۔ اب اس کا کھول خود چھٹکتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ماہر فرید میرے پاس آئے گا، وہ آیا تھا، وہ سادہ سے انداز میں بتانے لگا۔ کبیرہ کو لگا کہ جو وہ کہنے آیا تھا وہ نہیں کہہ رہا بلکہ بات بدل دی ہے۔ وہ کیروسن کا ٹکڑا دانتوں سے کترتے ہوئے غور سے اسے دیکھنے لگیں۔ ایک توقف کے بعد آلیان پھر سے کھنکارا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ نگینہ بیگم بچوں کا کیا کرتی تھیں؟ کیا کرتی تھیں؟ آلیان نے کندھے اچکائے۔ میں یہ ڈسکس کرنے یہاں نہیں آیا۔ پھر کیا ڈسکس کرنے آئے ہو؟ اس نے جیسے تھوک نکلا۔ شاید وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا کھول نہ چٹکے، لیکن کچھ تھا جو بار بار اس کھول میں درار ڈال رہا تھا، اور ہر درار کے ساتھ کبیرہ سعدان کی مسکراہٹ اور ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو مضبوط اور بے نیاز ظاہر کر لے وہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہی تھا۔ بتاؤ آلیان، کیا جاننا چاہتے ہو؟ آلیان نے آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب میں نے ہلال کا ذکر کیا تو ماہر فرید کے چہرے پر ایک تاثر ابھرا۔ اس تاثر نے مجھے یہ باور کرایا کہ اگر میں کبھی ہلال کے قریب گیا تو وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا۔ کبیرہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہارا ہلال سے کیا لینا دینا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہلال کا ذکر ان سے کیوں کر رہا تھا۔ بات ہلال کی نہیں ہے، اس تاثر کی ہے جو میں نے ماہر فرید کی آنکھوں میں دیکھا تھا اپنی بہن کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ میری بھی ایک بہن ہے نا؟ کبیرہ سعدان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ پاکستان میں ہے، گھر پہ۔ آلیان خاموشی سے بلیک کافی کے گھونٹ بھرنے لگا اور وہ اسی امید سے اسے دیکھے گئی۔ کیا کبھی تم اسے ملنا چاہو گے؟ نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، میں اسے مل کے کیا کروں گا؟ لیکن اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا جیسے ان کے چہرے پہ کچھ کھوج رہا ہو۔ آپ اس کی زیاد سے کیوں شادی کروانا چاہتی تھیں؟ کیا اس سے بہتر کوئی انسان آپ کو نہیں ملا تھا؟ آلیان اور ماہر فرید کی ملاقات کے وقت کبیرہ سعدان وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ آلیان کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا جو اس نے ماہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیں۔ اس وقت مجھے وہی مناسب لگتا تھا، اچھا ہی ہوا ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیا بنا اس کی شادی کا؟ وہ بظاہر سرسری انداز میں بولا۔ کبیرہ بیگم نے شانے اچکا دیے۔ کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو کروں گی۔ آلیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے انہیں دیکھا۔ آپ جس سوشل سرکل سے تعلق رکھتی ہیں اور جتنی دولت آپ کے پاس ہے، کہ آپ کو کبھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ کبیرہ سعدان نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے۔ وہ اس قابل نہیں تھا، سمپل، اور ویسے بھی انہوں نے جیسے تھوک نکلا۔ وہ گھر کا خیال کرتی ہے، میرا خیال کرتی ہے۔ کافی کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے آلیان ٹھہرا، رک کے ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو خیال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ کبیرہ سعدان نے پھر سے تھوک نکلا۔ میں کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے کمرے کی صفائی ملازم کر سکتے ہیں، اور میرے برتنوں کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہے، اور ویسے بھی میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس کا رشتہ کسی نامعلوم انسان سے کر دیا اور وہ ذات سلطان جیسا نکلا تو میں کیا کروں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، حفاظت میں۔ آلیان بہت دھیرے سے پیچھے ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے تعجب سے وہ ابھی تک ان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں بھی آپ ریسٹورنٹ کا بنا ہوا کھا رہی ہیں؟ ریسٹورنٹ کی الگ بات ہے، پاکستان میں ملازموں کو رشوت دینا بہت آسان ہے۔ وہ کسی کے کھانے میں کوئی بھی تعویذ یا پھوکی ہوئی جادو کی کوئی شے ملا سکتے ہیں، اس لیے کافی عرصے سے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ عنایہ کو دیا ہے۔ آلیان کے ابرو حیرت سے اونچے ہوئے۔ یعنی آپ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ آپ کو جادو سے بچاتی ہے، اور آپ کو کسی ملازم پہ بھروسہ کر کے خود کو جادو کا شکار نہیں کرنا؟ کبیرہ سعدان نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا خیال کرتی ہے، اور میں نے کہا نا ابھی تک کوئی ایسا رشتہ ملا ہی نہیں جو اس کے قابل ہو۔ پھر وہ آگے کو ہوئیں اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا کے میز پر رکھے غور سے اس کو دیکھا۔ کیا تم عنایہ سے ملنا چاہو گے؟ میری خواہش بہت ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھیں۔ آلیان نے دھیرے سے نیپکن میز پر رکھا۔ میں اس ملک سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا جتنا آپ سمجھتی ہیں، وہ بولا تو اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔
ماہر فرید نہ جانے آپ کے سامنے میرا کیا امیج بنایا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے پولیس کو بتائی ہے۔ میرے بہت سے کلائنٹس پڑھائی کی وجہ سے مجھ سے چھوٹ گئے ہیں، میں ان کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اور ابھی تک میرے اوپر وہ قرضے موجود ہیں جو میں نے ان برسوں میں لیے تھے جب نگینہ بیگم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کا کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ ان کی ساری دولت زیاد سلطان کے پاس چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے خود کو یہاں تک اپنی محنت سے پہنچایا، اس لیے جب تک میں قرضے نہیں اتارتا میں اس ملک سے نہیں نکل سکتا۔ کتنے قرضے ہیں؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ آلیان کے آبرو تلخی سے کٹے ہوئے اس نے بے اختیار مگ پڑے دھکیلا۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، باقی جو بھی کرنے ہیں میں خود کر لوں گا۔ میں نے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، کچھ عرصے میں اس کو بیچ دوں گا، پھر اپنے قرضے اتار کے اگر کبھی مجھے موقع ملا تو شاید آپ کے گھر آؤں اور شاید ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کبیرہ سعدان نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کے اسے اٹھتے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے زیادہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتی تھی، جانتی تھی کہ وہ کسی سپرنگ کی طرح اچھل کے دور چلا جائے گا۔ اپنی مرضی سے وہ ان سے جتنا تعلق رکھنا چاہتا تھا ان کے لیے یہی بہت تھا۔ بالآخر وہ تینوں ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کے قریب تھے، کبیرہ، عنایہ اور آلیان، ان کی ہیپی اینڈنگ کی توقع۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بائے بائے۔